السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال اللہ تعالی وَلَئِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ زبان جو بولنے کے لیے خدا نے دی تھی، جب خدا کے حکم سے اس کو اتنی اتھارٹی مل جاتی ہے کہ وہ اپنے سنگل سٹیٹ، جس کو چھوٹی ریاست کہتے ہیں، گھر، اس میں ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، اس کی بیوی، ان کی بیویاں، وہ پورا گھر اس ریاست کے سربراہ کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسا وہ چاہے اس گھر کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر وہی ایک فرد اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کا میئر بن جائے تو پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اور اس پر اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر وہ کمشنر لگ جائے پورے ڈویژن کا تو پھر اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اگر کسی کے عزت اور مال اور چیزوں کے تحفظ کے لیے اس کو ڈی پی او لگا دیا جائے، یا ڈی آئی جی ڈویژن کا لگا دیا جائے، یا آئی جی لگا دیا جائے پورے صوبے کا، تو پھر ان کی جواب دہی خدا کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہے تو پورے صوبے کے بارے میں پوچھو گی، وزیر اعظم ہے تو پورے ملک کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اور یہی وہ مخلص عقیدہ تھا خلفائے راشدین کا کہ اگر کہیں دور ریاست کے کنارے پر بھی کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو اس سے سوال ہوا تو جواب تو ہمیں دینا پڑے گا۔ اور اس جواب دہی کا یقین ان کو اتنا تھا کہ ان کو نیندیں نہیں آتی تھیں اور وہ بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے اور لوگوں کے مسائل فوراً حل کرتے تھے۔ اور یہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، جواب دہی کا نظام۔ اور اس میں تمام وہ اہلکار یا گورنر علاقوں کے ذمہ دار جواب دے تھے۔ عوام کی شکایت پر ان کو طلب کیا جاتا تھا اور ان کو معزول بھی کیا جاتا تھا۔ جب یہ نظام ہو اور کسی مسلمان عورت نے آواز لگائی ہو دیبل کے ساحل پہ، یا حجاجہ، تو حجاج بن یوسف کو جس وقت کس کی خبر ملی تو راجہ داہر کے خلاف اس نے 10,000 کا لشکر نکالا اور اسی وقت بولا میری بہن میں آیا۔ اسی طرح معتصم عباسی خلیفے کو کسی رومیوں کے ظلم کی شکار عورت کی آواز پہنچی تو اس نے بولا تھا واہ معتصمہ، تو ادھر سے اس نے جواب دیا میری بہن میں آیا، اور وہ وہاں سے فوجوں کو بھگاتا بھگاتا وہاں پہنچا اور اس رومی سلطنت والے کو ملیہ میٹ کیا۔ اگر یہاں 60 مسلم ممالک ہوں اور اسرائیل مسلمانوں کو یوں تحقیق کرتا رہتا ہو، ایٹمی گولے مار کے گھروں کو اڑاتا رہا، معصوم بچوں 70,000 سے اوپر معصوم بچوں کو موت کی نیند سلا دیا، تو کیوں نہ یہ جاگے کہ ان کو تانے ملتے رہے کہ وہ نسل تو عرب تھی، عرب کہاں گئے؟ یہ نہیں ہے بات۔ مسلم امت کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے باقاعدہ قرآن میں کہ تم کیوں آرام سے بیٹھے رہے کہ جس وقت کہ مظلوم عورتیں اور بچے اور بوڑھے یہ چیختے رہے اے خدا ہمیں کوئی مددگار بھیج، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تو جو پہنچ سکتے تھے وہ نہیں پہنچے تو پھر خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کا جواب خود قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، اور اس بارے میں ان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ جب گواہیاں کھڑی ہو جائیں گی ان کے اپنے ہاتھوں سے، کانوں سے، انگلیوں سے، تو پھر جواب جب نہ بنے گا، گواہیاں ثابت ہو جائیں گی تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے بہت فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔